دشمن احمد بشدت کیجئے ملحدوں کی کیا ضرورت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا جماعت دیوبند سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحبان تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سنی آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جماعت اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے دیوبندی حضرات عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ یہ سنی اپنے فتاوی اصولوں کی روشنی میں گستاخ ہے، کافر ہے، مرتد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم نے دیوبندیوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ناچیز نے پختہ ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا کہ دیوبندی حضرات دوسروں کو بولتے ہیں لیکن یہ خود اپنے فتاوی اصولوں کی روشنی میں محفوظ نہیں، اور ان دیوبندیوں میں سخت اختلاف ہے۔ جب میں نے ثابت کرنا شروع کیا تو مجھے کہا جا رہا ہے، دیوبندی کہہ رہے امت کو توڑو مت، یہ سب مت بتاؤ، امت کو جوڑو، اور کچھ دیوبندی تو مجھے گالیاں بھی دے رہے ہیں، کوئی منافق کہتا ہے، کوئی جاہل کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، بہت گندی گندی گالیاں بھی مجھے دے رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بتائیں، جن کے گھر میں خود اتنا سخت اختلاف ہو، اس میں یہ کیسے ہمت آ گئی کہ وہ دوسرے کو برا بھلا کرے؟ پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو۔ اچھا، یہ جب یہ اپنے فتاوی اصولوں کی روشنی میں یہ ہے وہ ہے اور مناظرے کا چیلنج کرتے، جب بات کرنے کے لیے ہم سامنے ہیں تو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں ان دیوبندیوں سے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مت بتاؤ، یہ ہے وہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں جب دیوبندی مولوی صاحبان جماعت اہل سنت پر بھوک رہے تھے، چیلنج کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے، اس وقت تم لوگوں نے کیا اپنے مولویوں کو یہ کہا جو مجھے کہہ رہے ہو؟ اگر نہیں تو اب مجھے بھی کچھ مت کہو، برداشت کرو، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ خیر، آئیے آج آپ کو بتاتا ہوں دیوبندیوں میں دو فرقہ ہے، ایک حیاتی دیوبندی، خود کو حیاتی دیوبندی کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو خود کو مماتی دیوبندی کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سخت اختلاف ہے، بہت سخت اختلاف ہے، اور کتابیں لکھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، مناظرہ کرتے ہیں، اور حیاتی دیوبندی کا کہنا ہے ہم اصلی دیوبندی ہیں، ہم تھانوی صاحب کو ماننے والے، ہم نانوتوی صاحب کو ماننے والے، ہم گنگوہی صاحب کو ماننے والے، ہم امبیڈکری صاحب کو ماننے والے، ہم ان کو ماننے والے، ہم ان کو ماننے والے۔ اور مماتی دیوبندی جو ہے اکابرین دیوبند کے باغی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حیاتی دیوبندی کہتے ہیں، اب مماتی دیوبندی کہتے ہیں کہ تم جو ہے اکابرین دیوبند کے باغی ہو، تم تھانوی کو نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہو، تم نانوتوی صاحب کو نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہو، تم گنگوئی صاحب کو نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہو، تم امبیڈکری صاحب کو نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مماتی دیوبندی حیاتی دیوبندی کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں جو ہے حیاتی دیوبندی، مماتی دیوبندی، ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم اصلی دیوبندی، وہ کہتے ہیں ہم اصلی دیوبندی، تم بدعتی ہو، گمراہ ہو، ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حیاتی دیوبندی کیا کہتا ہے اور مماتی دیوبندی کیا کہتا ہے۔ مناظرہ کر رہے ہیں اور دوران مناظرہ ایک دوسرے کو کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا الزامات لگاتے ہیں، تو آپ خود ملاحظہ فرمائیں، سنیں اور دیکھیں ان میں کس طرح سے جو ہے آپسی خانہ جنگی شروع ہے۔ سنیے۔ پکا سنی ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اور جو قرآن و سنت سے بھاگے گا، اجماع سے بھاگے گا، کبھی فلانے بزرگ کی کتاب، کبھی فلانے بزرگ کی کتاب، آج ہی تو تم ہمارے سامنے پھنسے ہو، ہم نے تو منتی مانی ہے خدا کے سامنے، کبھی ہمارے مقابلے میں آؤ، تمہارا یہی وتیرہ ہوتا تھا، مناظر لکھ دیے اور بھاگنے کی پوری کوشش کی۔ آج عوام الناس جان لیں گے
کون قرآن و سنت سے بھاگتا ہے اور کون شرعی دلائل سے بھاگتا ہے، آج خود بخود اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، مولانا کو کس نے بتایا ہے؟ اپنا دعویٰ ہمارے پاس، ہمارا لکھا ہوا دعویٰ ہے آپ کے پاس، کھولیں اسے، دیکھیں ذرا، دیکھیں میں آپ کی اس بات کی اور الزام کی تردید کرنا چاہتا ہوں جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ سنی ہونا ثابت کریں کہ قرآن اس کی کوئی ایک کتاب میں سے یہ لکھا ہو، 1400 سالوں میں سے یہ لکھا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں مردہ ہیں۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ دیکھو ذرا، ہماری طرف سے جو ہمارا مسلک لکھا گیا ہے یہ سامنے موجود ہے، اس میں میت کے لفظ ہیں۔ اگر میت کے لفظ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کی بھی پوری ٹھکائی کروں گا اس مسئلے پر۔ ابھی آئیں گے انشاءاللہ، دعوے پیش کریں گے تو میں ٹھکائی کر دوں گا آپ کی، اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مسئلہ کیا اور ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ بار بار میت کے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں مردہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں مردہ ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ بات ثابت کرو۔ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے ہمارے طرف سے جو پیش کیا گیا ہمارا دعویٰ؟ کہاں لکھی ہے؟ کہاں؟ خاموش رہیں، آپ کو کس نے کہا ہے خاموش رہیں؟ 5 منٹ میرے ہیں، خاموش رہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں، انتظامیہ موجود ہے، خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں۔ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہی آپ کو ٹائم دیا گیا ہے مولانا، اس لیے ابھی صبر 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 ذرا صبر صبر۔ ہاں جی، تو ہماری طرف سے پھر پہلی بات جو نسبت کی بات ہے، میں نے کہا متنازع فی ہے۔ آج جب قرآن و سنت اور اجماع سے یعنی دلائل شریعہ سے ہم دو فریقوں میں سے کوئی فریق بھی اپنا مسلک ثابت کر دے گا، خود بخود نسبت متعین ہو جائے گی کہ کون سنی ہے، کون اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اور کون بدعتی اور ضال اور گمراہ راستہ رکھتا ہے، یہ خود بخود آج واضح ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں پھر کہتا ہوں آپ نے یہ کام کوئی نہیں کرنا، لیکن ہم نے یہ کام کیے بغیر بھی آپ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اس مناظرہ کے اندر فریقین اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے میں قرآن مجید کے، حدیث متواترہ اور اجماع کے پابند ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا نسبت متنازع فی ہے، یہی تو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ نسبت متنازع فی ہے کہ آپ سنی ہیں یا میں سنی، آپ دیوبندی ہیں یا میں دیوبندی، یہی تو میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے وہی حل کرنے کے لیے تو حوالہ پیش کیا تھا، آپ بھی کر دیں۔ وہی نسبت میں حل کرنا چاہتا ہوں، آپ پھر اسی کو متنازع فی بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت بھاگنے نہیں دوں گا، آج بتاؤں گا کہ سنی کون ہے اور دیوبندی کون ہے، اور بتاؤں گا کیا پتہ چل چکے ہیں، اللہ کے شکر ہے۔ اچھا، ایک بات مولانا کو بڑا شوق ہے کہ 1400 سال کے علماء کے بارے میں اب یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ سنی کون ہے ان میں، الیاذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ جو قرآن، دیکھیں اہل سنت والجماعت کوئی آج سے نہیں، 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان کے نظریات بھی کتابوں میں موجود ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ اہل سنت والجماعت 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ مولانا آپ نے نہیں فیصلہ کرنا کہ کون سنی ہے کون سنی نہیں، کون دیوبندی ہے کون علماء دیوبند میں سے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو اہل سنت والجماعت پہلے گزر چکے ہیں ان کے نظریات اگر آپ کے نظریات ہوں گے تو آپ بھی سنی۔ جو علماء دیوبند پہلے گزر چکے ہیں وہ نظریات اگر آپ کے بھی ہوں گے تو آپ بھی دیوبندی، اگر نہیں ہے تو مان لینا میں دیوبندی نہیں ہوں، اور اگر نہیں ہے وہ اہل سنت والے نظریات تو مان لینا یہ آپ اپنے پاس ترازو نہ لے کے بیٹھ جائے کہ میں نے 1400 سال کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کون سنی ہے کون سنی نہیں۔ مولانا وہ علماء آپ سے بڑھ کرتے قرآن پاک کو سمجھنے میں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے قرآن انہوں نے سمجھا ویسے آپ مان لیں، اپنا من گھڑت مفہوم نہ سکھائیں لوگوں کو۔ قرآن پاک جیسے انہوں نے سمجھا، اہل سنت نے جیسے سمجھا ہے، جیسے علماء دیوبند نے سمجھا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی سمجھ غلط ہے، علماء دیوبند کی صحیح ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی سمجھ غلط ہے، علماء اہل سنت کی صحیح ہے۔ جو قرآن پاک کا مفہوم انہوں نے بیان کیا، قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے جو عقائد انہوں نے بیان کیے، احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو عقائد انہوں نے بیان کیے، تو آپ بھی مان لینا۔ وہ ان کو قرآن نہیں سمجھ آیا تھا، کہیں نا کہ 1400 سال کے علماء کو قرآن نہیں سمجھ آیا تھا، کیوں نہیں کہتے صاف لفظوں میں؟ کیوں نہیں کہتے یہ؟
आज इसीलिए ना पर्दा डालना चाहते हैं अपने ऊपर। यही आप तराजू लेके बैठ गए कि मैंने 1400 साल के उलमा में फैसला करना है कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं। मैं आपसे नहीं पूछता कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं, वो सबको पता चल चुका है कि सुन्नी कौन है, बिदती कौन है। आज तो यह पता चलेगा कि बिदतियों वाला नजरिया किसका है। मैं जरा बताता हूं बिदतियों वाला नजरिया किसका है। ये जरा, ये अलामा ऐनी है, ये अलामा ऐनी है, बदरुद्दीन ऐनी हैं भी हनफी, अल्लाह का शुक्र है। आप भी अपने आप को हनफी कहते हैं। जरा इनकी सुनिए वो क्या कहते हैं कि बिदतियों का नजरिया किसका था। वो कहते हैं कि वक़्त तमस्सक कभी कौली, वो खुतबा सिद्दीक अकबर जो पेश करना होता है ना, उन्होंने खुतबा सिद्दीक अकबर, वो कहते हैं कि इससे इस्तिदलाल किया है मन अनकरल हयात फी कबर, इससे दलील वही पकड़ता जो कब्र में हयात से इनकार करता। और सुने अगली बात सुने, वो आगे ये फरमा रहे हैं कि वो है कौन, वहुमुल मुअतज़िला। चुप कर जाए। वहुमुल मुअतज़िला। मेरा ये टाइम शुमार नहीं होगा, मेहरबानी करना। मैं टाइम और भी चाहता हूँ, उनकी तरफ अच्छा तो नहीं होगा। अच्छा ये बंद कर दें, सिर्फ दलाल एक दूसरे को बयान करें, ललकारे ठीक है, नारे ये ना हो। नारे नहीं लगाएगा, कोई भी नारे नहीं लगाएगा। अपने आप को दाद नहीं, नारा नहीं लगाएगा। शुरू करने दे मुझे, करें शुरू। अच्छा जी, हज़रत सुने मेरी सुने, इधर बंदा नाचिल की भी तरह सुने। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं वो हनफी है, अहले सुन्नत है। ये कहें कि अहले सुन्नत में से नहीं है, कहें कि अल्लामा ऐनी अहले सुन्नत में से नहीं है। सुन्नी का हवाला पेश नहीं किया, अल्लामा ऐनी ने कुरान पर अमल नहीं किया, अल्लामा ऐनी ने हदीस पर अमल नहीं किया। कहें ना, क्यों नहीं कहते? मैं पेश कर रहा हूं ना अहले सुन्नत के नजरियात। वो कहते हैं कि जो खुतबा सिद्दीक अकबर पेश करने वाला है ना, वो कौन है? मुअतज़िली। आज वो अपने आप को सुन्नी कहता है, आज वो अपने आप को देवबंदी कहता है। वो तो था मुअतज़िली। मुअतज़िला के बारे में तो सब कहते हैं गुमराह है वो। अच्छा आगे सुने, आगे सुने। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं कि अजाब अहलुस सुन्नत अन ज़ालिक, अहले सुन्नत, एक मिनट, अहले सुन्नत इनका ये जवाब देते हैं हजरत, जो नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सामीन, नाजरीन, आपने देख लिया है कि सदर मुनाजिर साहब अपनी पूरी पार्टी को असल मौजू से राह फरार देना चाहते हैं। मैं बार बार मुतालबा कर रहा हूं, असल मौजू पर आओ और गुफ्तगू शुरू करो। तुम्हारे जो हवाला जात हैं ये तुमने पेश नहीं करने, ये हवाला जात मुनाजरीन ने पेश करने। अपना जो मजहब लिख कर दिया है ना, उस मजहब को साबित करने के लिए आपके मुनाजिर ने दलील पेश करनी है। जो हमारा मजहब है हमने दलील के साथ साबित करना है। ये आप किस रास्ते पर पड़ गए हैं? और फिर सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा पेश करना मुतज़िलियों का काम है। ये लफ्ज़ है, खुदा की कसम, ये लफ्ज़ हैं सदर मुनाजिर साहब के ये लफ्ज़ हैं कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा पेश करना मुतज़िलियों का काम है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर न बाशद, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जो पेश करने वाला है वो तुम्हारे यहां सुन्नी है,
وہ تمہارے ہاں تو مسلمان ہے نا، شکر کر کے اس کا جو نقل کردہ، اس کی تعلیم جو آج پڑھے وہ تمہارے نزدیک معتزلی ہے. میں سوال کرتا ہوں جس نے وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارا رد وہابی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہماری رد وہابیت پر جتنی بھی ویڈیو ہے آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے گی. السلام علیکم.